نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا: نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 رکعت نماز باجماعت پا لی، اس نے نماز باجماعت کا ثواب پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا، جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ حماد بن زید نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے رکوع و سجود سے سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے؟ قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو بخور خوشبودار دھواں لگ جائے، وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ عارج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فرد لوگوں کی امامت کرائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان نمازیوں میں بچے، بوڑھے، کمزور اور بیمار بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے۔ سعید بن مسیب نے کہا، حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بات جو میرے ذمہ لگائی یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کراؤ تو انہیں نماز ہلکی پڑھاؤ۔ قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مکمل صورت میں سب سے زیادہ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھانے والے تھے۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں کہا کرتے تھے، اے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، پہلے بھی اور پچھلے بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی۔ سفیان بن عیینہ نے عبداللہ بن طاؤس سے اور انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں، اور بالوں اور کپڑوں کو اڑسنے سے روکا گیا ہے۔ حیوہ نے ابو اسود محمد بن عبد الرحمن سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ تبوک میں نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، پالان کی پچھلی لکڑی کے مانند ہو۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیاں اوپر اٹھاؤ۔ وکیع نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں اعتدال اختیار کرو اور کوئی شخص اس طرح اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ نمبر 1 مسجد الحرام کے لیے، نمبر 2 میری اس مسجد نبوی کے لیے، نمبر 3 مسجد الاقصیٰ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے، جب سجدہ کرتے اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو آپ کی نماز تقریباً برابر ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ 7 اعضاء پر سجدہ کریں اور اپنے بال اور کپڑے نہ سمیٹیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وابصہ بن معید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز دہرانے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے اور وہ اسے قرعہ اندازی کے بغیر نہ پا سکتے تو اس کے لیے قرعہ اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر اس نے نمازوں کو مکمل کیا ہوگا تو درست، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے نامہ اعمال میں کوئی نفل ہیں؟ اگر نفل پائے گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان سے فرضوں کی کمی کو پورا کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی باج مات نماز اس کی تنہا نماز سے 25 گنا بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 5 وقت کی نماز اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہ سرزد نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور، بھرپور اجالے کی بشارت دے دو۔ حضرت عمارہ بن رویبہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ آدمی ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا جس نے سورج طلوع اور غروب ہونے سے قبل کی نمازیں فجر اور عصر ادا کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان امتیاز نماز سے ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا
اس نے کفر کیا۔ ابو ملیح بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک ابرآلود دن میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا، نماز عصر جلدی پڑھ لو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سترے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کے قریب ہو جائے تاکہ اس شخص اور سترے کے درمیان سے شیطان نہ گزر سکے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں قیام فرماتے تو ہر رکعت میں تقریباً 30 آیات تلاوت فرماتے، پھر عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیات کے بقدر قرأت فرماتے۔ عراق بن مالک نے کہا کہ میں نے نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ رہ جائے گویا اس کے اہل و مال لوٹ لیے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز پڑھتے تھے، سواری کا منہ جس طرف بھی ہوتا اسی طرح وتر بھی سواری پر پڑھتے تھے، مگر فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے، انہوں نے کہا، 2 آدمی ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، مفرور غلام حتیٰ کہ اپنے مالکوں کی طرف لوٹ آئے، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ باز نہ آ جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کے ساتھ آؤ، جو مل جائے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ سہل بن معاذ اپنے والد معاذ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان دینے والے کو سنو جو نماز کے لیے پکار رہا ہے تو جس طرح وہ کہہ رہا ہے تم بھی اسی طرح کہو۔ ربی بن معوذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کسی میت کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کی تعریف کریں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو یہ لوگ جانتے ہیں اس بارے میں ان کی گواہی کافی ہو گئی، اور جو یہ لوگ نہیں جانتے میں اسے بخشتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضور قلب سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اعمال میں صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے
یا وہ اس وقت سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا: ایک، نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، اور بیوہ، مطلقہ اور کنواری خاتون کے نکاح میں جب تمہیں اس کا کفو مل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ نماز کو آخر وقت میں پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء کو تہائی رات یا نصف شب تک مؤخر کرنے کا حکم فرماتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی تو گویا اس نے نصف شب کا قیام کیا، اور جس نے نماز صبح باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مؤذن حضرات کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم دی کہ میں مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھوں، اے اللہ، یہ یعنی اذان مغرب تیری رات آنے، تیرے دن کے جانے اور مؤذن کی آواز کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مؤذن تو ہم پر فضیلت لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ کہیں ویسے ہی تم کہو، پس جب تم جواب دینے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، بلال کھڑے ہو کر اذان دینے لگے، چنانچہ جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص دل سے یہ کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا باغیچہ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی جب تک وہ ستارے ظاہر ہونے سے پہلے نماز مغرب پڑھتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔